اللہ کے نبی. تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کیا ہے میرے بھائی. بہت سارے ایسے کام ہیں ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا کام ہے. شادی کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام ہے. مگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور آپ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو آپ کا یہ خواہش پوری کرنا بھی شریعت کی نظر میں ثواب کا کام ہے اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہو، آئیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود کھلا رہے ہو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ تمہاری جیون سنگنی ہے، تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس لیے تم اس کو کھانا کھلا رہے ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم بیوی کو بھی کھانا کھلا رہے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ پورے ملک کا انتظام چلائیں اور بیوی کو چھوڑ دیں. آپ کسی اسٹیٹ کے مکھیہ منتری بن جائیں اور آپ کی بیوی بچے نہ ہوں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور آپ بال بچے پیدا نہ کریں، آپ بیوی کا حق ادا نہ کریں، آپ بچوں کا حق ادا نہ کریں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. بہت ساری باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہے، سمجھتے رہیں آپ. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد، آپ صاحب پورے دیش کی سیوا کر رہے ہیں اور آپ اپنے پریوار کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں. جو سارے سماج کے لیے اچھا ہے، جو سارے محلے کے لیے اچھا ہے، جو سارے دیش کے لیے اچھا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے پریوار کے لیے اچھا ہونا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. او لوگو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو. اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں. اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کے امام ہیں، تو دوسری طرف آپ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر بھی ہیں، آپ فاطمہ اور زینب کے باپ بھی ہیں. آپ نے ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کیا اور آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہم کو بتائیے، اور جب اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَا، انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، بس اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں. ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کو تو چونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو تو نہیں کر رہا ہے، تو اس جنسی خواہش کے پورا کرنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا. یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میرا دین. یہی نہیں، آپ گھر میں آتے ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. آپ اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کھانا کھلانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جس خرچ کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو اس لقمے پر بھی تم کو ثواب ملے گا. بیوی کو کھانا کھلا رہا انسان، یہ تو پیور دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا کے کام پر بھی تمہیں ثواب ملے گا کیونکہ تم بیوی کو کھانا اس کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا صحابہ کرام نے. کون سی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ دولت بھی ان کے پاس آئی، حکومت بھی ان کے پاس آئی، پاور بھی ان کے پاس آیا، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور صحابہ کرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ڈر جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے. آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کے پاس اگر دین ہے، دنیا کے سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے میرے پاس.
اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے. یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن میں ہمیں سکھائی. ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. اور تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، اور ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا. آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کیا کریں. نبی اکرم کی دعاؤں کو آپ یاد کیا کریں. نبی اکرم کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے. اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي. اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور اے اللہ جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا. یہ دعا کرتے تھے. موجود ہے اللہ کے پیارے نبی کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں، غریب صاحب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے. اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. اے اللہ کے نبی امیروں کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ چندہ دیتے ہیں، وہ دان کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے. اے اللہ کے نبی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اور امیر لوگ آگے نکل جائیں گے. میرا نبی امیروں کا بھی نبی ہے، غریبوں کا بھی نبی ہے. میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. میرے نبی نے اپنے غریب صحابہ کے آنسوؤں کو کیسے پوچھا میرے بھائی. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہارے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے دولت نہیں ہے. کل تحلیل صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تکبیر صدقہ. اے میرے صحابہ تم زبان سے جب الحمدللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو برائی سے روکتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ. اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی کی جو یہ آخری بات تھی یہ صحابہ کو بڑی عجیب لگی. اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر انسان یہی عمل ناجائز طریقے سے کرے، زناکاری کا راستہ اپنا لے، بدکاری کا راستہ اپنا لے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اپنا لے، بے حیائی کا راستہ اپنا لے، تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے نبی گناہ تو ہوگا. آپ نے فرمایا جب حلال اور جائز طریقے سے ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش